ابو بکر و بلال، آپ نے فرمایا کہ آزاد جو لوگ تھے ان میں ابو بکر تھا اور غلاموں میں بلال تھا. فَأَسْلَمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ، عمر بن ابسہ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت میں نے پھر اسلام قبول کر لیا. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی مسجد اقصی کی طرف آپ کو لے جایا گیا معراج کی رات، اصبح یتحدث الناس بذالک، لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان معراج فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور مجھے لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو لوگ شروع میں ابتدائے اسلام تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بڑی ہی عجیب محسوس ہو رہی تھی. اتنا لمبا سفر جو کئی سو میلوں کی مسافت ہے، ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے جا سکتا ہے؟ فرتد الناس ممن کان وآمنوا به وصدقوه، یہ اتنا ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا کہ جو اسلام لا چکے تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ تشویش دوڑ گئی. ذرائع رسل و رسائل، ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ذہنوں میں بھی وسواس اور شیطانی وساوس جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوئے. اسلام کی حقانیت ان پر پوری طرح اجاگر نہیں تھی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں خود گیا ہوں. اس اعلان کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں گیا. آپ فرماتے مجھے لے جایا گیا، مجھے فلاں جگہ پر لے جایا گیا. یعنی اسرا بعبدہ کو آپ اگر دیکھیں وہاں پہ بھی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سیر کی، اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. زمان و مکان کا بعد ایک انسان کے سامنے تو بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے سامنے جو راستے ہیں، جو فاصلے ہیں، ان کا بعد و قرب جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کے سامنے ماضی بھی وہی ہے، حال بھی وہی ہے، مستقبل بھی وہی ہے، بعد بھی وہی ہے، قرب بھی وہی ہے. اللہ کے سامنے کوئی قرب نہیں ہے، کوئی بعد نہیں ہے. جس طرح میں اس کتاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، اللہ جل شانہ اس کتاب ہستی کی ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں جیسی اس کی شان کے لائق ہے، جیسے بصارت اس کی ذات کے لائق ہے، بالکل کھلی کتاب کی مانند جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ یہ کتاب کسی نے بنائی ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ ہستی کی کتاب تو ایسی کتاب ہے خود اس نے بنائی ہے، اپنے ید اللہ جس کو جیسے اس کا ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے اس کے مطابق اس نے بنائی ہے. اپنی ذات جیسی وہ ذات ہے اور جیسی ذات اس ذات کے لائق ذات ہے. اپنی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اس وجہ سے قرب اور بعد ہمیں تو سمجھ آتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز قرب میں ہے، یہ چیز بعد میں ہے، یہ دوری میں ہے، یہ نزدیکی میں ہے. اللہ جل شانہ یہ تمام چیزوں سے پاک ہے. اسی وجہ سے
جو لیلہ اسرا ہے، شب معراج ہے، کسی سطح پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے اس سفر کو اپنی طرف منسوب فرمایا، نہ اللہ رب العزت نے اس سفر کو نبی کی طرف منسوب فرمایا، اس سفر کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس وجہ سے یہ بات بڑی واضح تھی، کیٹیگوریکل بات تھی، یہ بڑی کلیئر بات تھی، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے، بعض لوگ دھوکہ کھا گئے، اور انسانی عقل ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اس وجہ سے دھوکہ بھی کھاتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے وہ صائب ہوتا ہے، کبھی اس کی رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے، کبھی اس کی کمزور ہوتی ہے، کبھی وہ غلط فیصلہ کرتا ہے، کبھی وہ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، فیصلے کبھی اس کے غلط ہوتے ہیں، کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں۔ ایک وہ چیز جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں وہ نہ دیکھ رہا ہو، ان دیکھی ہوئی چیزوں کو کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ انویزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس وجہ سے اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک شخص بتہائے مکہ سے اٹھا اور چشمے زدن میں وہ اقصیٰ کیسے پہنچ گیا؟ اقصیٰ کہتے ہی یعنی اقصیٰ جو ہے اس کا معنی ہی کیا ہے؟ جو بہت دور ہو۔ اقصیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی زبان میں، اور اس میں تفضیل جو ہے وہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جس میں زیادتی کا معنی پایا جائے، اور ایک ہے دور، ایک ہے بہت دور۔ مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ کہتے ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ کعبۃ اللہ سے بہت دور ہے، کئی 100 میلوں کی مسافت ہے، اس وجہ سے اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ ایک دور کا نہیں، بہت دور کا فاصلہ ایک رات میں بھی ممکن نہیں ہے، رات کے تھوڑے حصے میں کہاں ممکن۔ اور اس پر غلطی کھائی، دھوکہ کھایا لوگوں نے، اور اپنے بھی یعنی جو ابتدائی اسلام میں لوگ تھے ان کو بھی پریشانی ہوئی اس بات پر، اور جو مخالف تھے ان کو تو ہونی ہی تھی، وہ تو مخالف تھے ہی۔ ایک چیز خود انسان کے جو مخالف نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا، ایک وہ ہے جو مذاقاً کہتا ہے کیسی بات کر رہا ہے بھائی۔ مخالف کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، موافق کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں آنے والی چونکہ بات نہیں تھی کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ عام چیز تو انسان کے ذہن میں آتی ہے، جہاں تک انسان کا لیول ہے اس لیول تک انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن جہاں اس کے لیول سے ابو بات چلی جاتی ہے وہ یا تو اس کا انکار کر دیتا ہے، پھر یا وہ اگر مومن ہے، مسلم ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ قادر ہے، ایسا کر سکتا ہے۔